دیکھیں استقبال ماہ محرم کے حوالے سے اگر بات کہی جائے تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو انسان یہ سوچے کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے میں کیا ہوا، کون سا ایسا کام ہوا کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوا، بھلا کیوں ہم ماہ محرم میں ہی عزاداری کرتے ہیں، دوسرے مہینوں میں عزاداری نہیں کرتے ہیں، اور ایسا کیا محرم میں ہوا کہ ہم پورے 2 مہینے تک یعنی ہم عزادار رہتے ہیں۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر جیسے آج کل بھی لوگ مسلمان کہتے ہیں 10 محرم کو واقعہ ہوا تھا، بس 10 محرم کو آپ غم منائیے، اس کے بعد ختم کر دیجئے۔ یہ کیا ہے کہ آپ پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور پھر پورا محرم اور پھر اس کے بعد پورا سفر اور پھر اس کے بعد ربیع الاول کے بھی 8 دن ملا کر آپ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس مہینے میں ہوا کیا۔ بس اوقات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ میت کا غم جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں حدیث منقول ہے کہ میت کا غم کتنے دن تک ہے؟ 3 دن۔ وہ بھی کب؟ جب وہ میت واقع ہوئی ہے، یعنی سن 61 ہجری میں جب شہادت ہوئی، 10 محرم کو شہادت ہوئی، 11، 12 اور 13، بس 13 کے بعد ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ان کے یہاں یا تو گڑی گئی ہے، کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رونے سے میت کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس ہستی کا غم منایا جا رہا ہے، اس محرم میں ہوا کیا۔ یعنی واقعہ فقط اگر یہ ہوتا نا، آج بھی نہ جانے کتنے افراد پر ظلم ہوتا ہے اور مظلوم شہید کر دیے جاتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے افراد ہیں پارا چنار میں، کتنے افراد شہید ہو گئے، اور دنیا بھر میں کتنے افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک واقعہ رونما ہو اور وہ اس کی جو شدت ہے یا جو اس پر ظلم ہے وہ شاید کہہ رہا ہوں ظاہری اعتبار سے شاید عاشور سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر عاشور میں کیا ہوا؟ پیاسے شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، مثال کے طور پر لاشوں کو پامال کر دیا گیا، صحیح نا؟ یہ سارے واقعات ہوئے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور میں شاید ظاہری اعتبار سے کوئی اس سے زیادہ بدتر طریقے سے قتل کیا گیا ہو، لیکن کیوں اس کا غم ہمارے دلوں میں وہ درد اور الم پیدا نہیں کرتا جو سید شہداء کا پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس شہید شہداء کو مانتے ہیں اس شہید شہداء کو دوسرے نہیں مانتے ہیں، یعنی ہم جس طریقے سے مانتے ہیں اس طریقے سے نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کا غم فقط 3 دن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امام حسین کو اور عام مسلمان کو ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، یعنی امام حسین اور یعنی گویا آپ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کوئی عام مسلمان شہید ہو گیا تو سید شہداء بھی شہید ہو گئے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہی اصل مسئلہ ہے کہ آپ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ کون شہید ہوا ہے۔ حسین منی انا من الحسین، اگر اس حدیث کا مطلب آپ سمجھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ ہم یہ غم کیوں منا رہے ہیں۔ فقط قتل ہو جانا یا مثال کے طور پر بے دردی سے ظلم کیا جانا کسی شخصیت کے اوپر، فقط یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کام اس ہستی کے ساتھ ہوئے کہ جس ہستی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے، جس ہستی کے لیے اللہ کے رسول نے اتنا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کو بتلا گئے تھے کہ دیکھو میری امت اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ یہ کیوں بتا رہے تھے بار بار مسلمانوں کو؟ متفق علیہ روایت ہے، شیعہ سنی دونوں کی کتب میں موجود ہے کہ جناب جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ ستقتلہ امتک، ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ یہ روایت موجود ہیں اور صحیح روایت موجود ہیں اور شیعہ سنی دونوں کتاب میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول جب امام حسین چھوٹے ہیں ابھی اس وقت سے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میری امت اسے قتل کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول بتلانا چاہ رہے تھے کام نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کام ہوگا اور میری امت قتل کرے گی اس کو۔
تو یہ جو قتل ہے کوئی عام قتل نہیں ہے، اسی لیے آپ زیارت کا جو جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کا خون ہے، یعنی حسین کا خون جو بہا ہے یہ حسین کا خون معمولی خون نہیں ہے، یہ اللہ کا خون ہے۔ یہ جو پہلے ہم نے جملہ عرض کیا تھا کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ عین دین قرار پاتی ہیں، جب ان کا قتل ہوتا ہے گویا دین پر ضرب لگتی ہے، تو ان کا قتل آپ اس کا مقایسہ نہیں کیجیے ایک عام مسلمان کے قتل سے، چاہے وہ جتنا ہی ظلم اور بربریت سے شہید کیا گیا ہو، تب بھی ان کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا، شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھ پر جو مصیبت آئیں وہ تو آئیں، لیکن اے ابا عبداللہ آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے، یعنی عاشور کے دن کے جیسا کوئی دن، اس مصیبت کا کسی مصیبت سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ثار اللہ ہے، یہ اللہ کا خون ہے، یہ عام خون نہیں بہایا گیا۔ لہٰذا اس محرم میں زیادہ سے زیادہ جس بات کی طرف تاکید کی گئی وہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ گریہ کیا جائے، سید الشہداء پر گریہ کیا جائے۔ میں ایک روایت فقط یہاں پہ تبرکاً و تمیناً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 8ویں امام کی روایت ہے، محرم کا پہلا دن ہے، شبیب کے بیٹے سے امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب اصائم انت، اے شبیب کے بیٹے کیا تم روزے سے ہو؟ قلت لا، شبیب کے بیٹے نے کہا کہ نہیں۔ فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زکریا ربہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، فقال، اور دعا میں کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے اپنی جانب سے پاک اور پاکیزہ ذریت عطا کر کہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ فاستجاب اللہ لہ، پس اس دن جناب زکریا نے دعا کی تھی تو اللہ نے جناب زکریا کی دعا کو پورا کیا۔ وامر الملائکۃ فنادت زکریا، اور ملائکہ کو حکم دیا تو ملائکہ نے جناب زکریا کو پکارا جبکہ وہ اپنے محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ پروردگار آپ کو بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی یعنی یحییٰ کی۔ فمن صام هذا اليوم ثم دعا اللہ استجاب اللہ لہ کما استجاب لزکریا، پس جو شخص بھی پہلی محرم کو روزہ رکھے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ایسے ہی پورا کرے گا کہ جیسے جناب زکریا کی دعا پوری کی۔ ثم قال، اس کے بعد کہا کہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان المحرم هو الشہر الذي كان اہل الجاہلیۃ فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، اے شبیب کے بیٹے، محرم وہ مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں ظلم کرنے کو حرام سمجھتے تھے، جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ فما عرفت هذه الامہ حرمت شہرها، بس اس امت نے تو اس محرم کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھا، ولا حرمت نبیہ، اس امت نے اپنی نبی کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھا۔ لقد قتلوا فی هذا الشہر ذریتہ وسبوا نساءہ وانتہبوا ثقلہ، اس مہینے میں کیا ہوا؟ اس مہینے میں رسول اللہ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا، رسول اللہ کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، امام حسین کے مال و متاع کو لوٹا گیا۔ فلا غفر اللہ لہم ذلک ابدا، پس خداوند کریم ان کے اس گناہ کو کبھی نہ بخشے۔ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین پر رو۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، شبیب کے بیٹے ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا ما لہم فی الارض شبیہون، حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم شہید کیے گئے، ایسے بنی ہاشم شہید کیے گئے کہ جن کی شبیہ اور نظیر اس پوری روئے زمین پر نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، ساتوں آسمان ہمارے جد حسین پر روتے ہیں، ساتوں زمینیں ہمارے جد حسین پر گریہ کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ فَوَجَدَهُ قَدْ قُتِلَ، 4,000 فرشتے امام حسین کی نصرت کے لیے زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب زمین پر پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین شہید کیے جا چکے ہیں۔
فہم عند قبرہ شعثا غبر، وہ 4000 فرشتے جو نازل ہوئے تھے وہ نازل ہونے کے بعد امام حسین کی قبر پر چپٹ کر رہ گئے، الی یوم القائم، جب ہمارے مہدی قائم ظہور کرے گا اس وقت تک یہ 4000 فرشتے ہمارے جد حسین کی قبر پر رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ فَيَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِ، یہ حسین کے، یہ ہمارے قائم کے انصار میں سے ہوں گے۔ وَشِعَارُهُمْ يَا لَثَارَاتِ اللَّهِ، اور ان کا نعرہ کیا ہوگا کہ ہم حسین کے خون کے انتقام لینے کے لیے آئے۔ ابن الشبیب لقد حدثني ابی عن ابیہ عن جدہ انه لما قتل الحسین جدی مطرت السماء دما وترابا احمر، اے شبیب کے بیٹے مجھ سے میرے والد گرامی نے نقل کیا، ان سے ان کے جد نے نقل کیا کہ جب حسین کو قتل کیا گیا تو آسمان خون کے آنسو رویا، زمین خون کے آنسو روئی۔ ابن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیہ، اے شبیب کے بیٹے اگر تم ہمارے جد حسین پر گریہ کرو اور گریہ کرتے کرتے ایک آنسو تمہاری رخسار پر جاری ہو جائے، ایک آنسو تمہاری رخسار پر جاری ہو جائے، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا، خدا تمہارے ہر اس گناہ کو بخش دے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کم ہو، چاہے زیادہ ہو۔ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل ولا ذنب علیک، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہے، فزور الحسین، تو حسین کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ ابن شبیب، شبیب کے بیٹے ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنہ مع النبی وآلہ فلعن قتلۃ الحسین، شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ تم جنت میں ان مکانوں میں رہو کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ قرار دیا ہے، تو پس حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو۔ ابن الشبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن اجتہد مع الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ تمہارے لیے وہی اجر و ثواب ہو جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو، تو قل متى ما ذکرتہ، جب بھی حسین کو یاد کرو تو ایک جملہ کہا کرو، یا لیتنی کنت معکم، فاطمہ کے لال کاش میں تیرے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو پس میں آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیتا۔ ابن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی، شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے درجات پر رہو، فاحزن لحزننا، تو ہمارے حزن کی وجہ سے غمگین ہو جاؤ، وفرح لفرحنا، ہمارے خوشی کی وجہ سے خوش ہو جاؤ، وعلیک بولایتنا، تم پر ہماری ولایت لازم ہے۔ فلو ان رجلا تولی حجرا لحشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے تو خداوند کریم اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔